درود پاک بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محترم عظیم عاشقان رسول محبین مصطفیٰ کریم، اللہ کریم دی بارگاہ قدس دعا ہے او ذات لم یزل سانو سب نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی کامل اور سچی اتباع نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ کریمہ دا کچھ حصہ میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا۔ اس دی روشنی چند چیزاں پیش کرانگا، بڑی توجہ اور محبت نال تسی دوستاں نے اس پیغام نو سننا ہے اور اگے پہنچانا ہے۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ کھلا ہوا ہے کریم کا در، بھرے خزانے لٹا رہے ہیں۔ کھلا ہوا ہے کریم کا در، بھرے خزانے لٹا رہے ہیں۔ اور فلک کا سینہ دمک رہا ہے، زمین کا گلشن مہک رہا ہے۔ فلک کا سینہ مہک رہا ہے، فلک کا سینہ دمک رہا ہے، زمین کا گلشن مہک رہا ہے۔ چھڑے ہیں صلی علی کے نغمے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ چھڑے ہیں صلی علی کے نغمے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ اور نہ کوئی ان سا عظیم دیکھا، نہ ایسا در یتیم دیکھا۔ نہ کوئی ان سا عظیم دیکھا، نہ ایسا در یتیم دیکھا۔ زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں۔ زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ اور بڑا ہی باذوق شعر ہے۔ بروز محشر بوقت پرسش، مجھے جو دیکھا فرشتے بولے۔ بروز محشر بوقت پرسش، سوال و جواب کے وقت۔ بروز محشر بوقت پرسش، مجھے جو دیکھا فرشتے بولے۔ ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں۔
ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ اور نبی کی توصیف اللہ اللہ کہ داد جبریل دے رہا ہے، نبی کی توصیف اللہ اللہ کہ داد جبریل دے رہے ہیں۔ ظہوری کیا خوش نصیب ہیں جو نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، بھرے خزانے لٹا رہے ہیں۔ معزز احباب، عاشقان رسول، محبین مصطفیٰ کریم، پچھلے چند جمعۃ المبارک پہ ہم نے محرم الحرام کی مناسبت سے تذکرہ اہل بیت اطہار کیا تھا، اور آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کی مناسبت مسئلہ ختم نبوت کے ساتھ ہے۔ ابھی 7 ستمبر گزرا اور اس دن کی بہت سی یادیں ہیں، بہت سے فیصلے ہیں ہمارے بزرگوں کے، اور بہت سی محنتیں ہیں ہمارے اکابرین کی، جنہیں نسل نو تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ دوستو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، یہ ہمارا پختہ عقیدہ ہے۔ پہاڑوں کی بلند و بالا چٹانوں میں شاید اتنی سختی نہ ہو جتنے سخت اور مضبوط دلائل مسئلہ ختم نبوت پہ موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے اپنی ختم نبوت کا مسئلہ اپنی زندگی میں خود بیان فرما دیا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید پارہ نمبر 22 سورہ الاحزاب، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں، مگر اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی نبیوں میں آخری ہیں۔ حضور بالغ مردوں میں کسی کے باپ نہیں۔ کیا مرد؟ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹے عطا کیے، مگر کسی بیٹے کو بالغ نہیں ہونے دیا۔ حضور کے ایک صاحبزادے، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ، انہیں طیب و طاہر کہا جاتا تھا۔ حضور کے ایک صاحبزادے ہیں جن کا نام ہے حضرت قاسم۔ حضور کے ایک لخت جگر نور نظر ہیں جن کا نام آپ نے اپنے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ، حضرت ابراہیم کے نام پہ ابراہیم رکھا۔ یہ تینوں حضور کے بیٹے بچپن میں اللہ کریم نے واپس لے لیے، حضور کی رضا سے واپس لیے۔ کیوں لیے؟ میں مسئلہ ختم نبوت بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور فرماتے ہیں، لو عاش ابراہیم، اگر بیٹا ابراہیم زندہ رہتا، جوان ہوتا۔ اب 2 باتیں تھیں، لوگوں نے 2 باتیں کرنی تھیں۔ ایک تو یہ کہتے کہ حضور کی تربیت چونکہ کامل ہے، تو کامل تربیت کی بنیاد پہ لوگوں نے کہنا تھا بالکل اپنے باپ جیسا ہے۔ تو رب فرماتا ہے، حبیب میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ کوئی تیرے گھر میں ہو اور اسے کوئی تیرے جیسا بالکل کہے۔ اور اگر حضور جیسے نہ ہوتے تو پھر لوگ کہتے باپ تو نبیوں کا نبی ہے، بیٹا اس پہ نہیں گیا۔ میں بلا تشبیہ و بلا تمثیل یہ بات کر رہا ہوں۔
باپ کے وہ تمام تر خصائص و کمالات اگر بیٹے میں نہ ہوں تو لوگ اسے بھی نقص تربیت گنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب ہمیں یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی تیری تربیت پہ انگلی اٹھائے، کہ تیرے گھر میں ہو اور تیرے جیسا نہ ہو اس پہ انگلی اٹھائے، نہیں، ہم یوں کریں گے تمہیں اولاد عطا بھی کریں گے، بالغ ہونے سے پہلے پہلے اسے واپس بھی لے لیں گے۔ کیوں واپس لے لیں گے حبیب؟ ہم آپ کے بیٹے کو جوان کریں اور پھر اسے نبوت نہ دیں تو پھر بھی اچھا نہیں لگتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پہلے دور کے نبیوں کے بیٹوں کو جو ان کمالات کے حامل تھے انہیں نبوت بھی عطا کی، مگر چونکہ آپ کو ہم نے خاتم النبیین بنایا ہے، آپ کو ہم نے آخری رسول بنایا ہے، آپ خاتم المرسلین ہیں، اس لیے ہم آپ کے بچوں کو جوان نہیں ہونے دیں گے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، مگر رب کی اس رضا پہ حضور راضی ہے۔ جو رب حضور کے گھر میں دوسرا نبی برداشت نہیں کرتا، بات سمجھ میں نہیں آئی؟ بھئی ان سے بڑا کوئی تھا؟ ان سے عظیم کوئی تھا؟ دیکھیں نا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا ایک موقع پہ کہ میری امت کے افضل ترین شخص کا نام ابو بکر ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اس حدیث پاک آپ سے، مولا علی سے 80 لوگوں نے روایت کی ہے۔ یہ روایت ایک دو نے نہیں، 80 لوگوں نے روایت کی ہے کہ افضل بعد النبی حاضح الامہ ہوا ابو بکر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات کے بعد مولا علی فرماتے ہیں انبیاء کے بعد افضل ترین ہستی ابو بکر ہیں، مگر حضور نے فرمایا ابو بکر بھی نبی نہیں۔ جو میں اصل بات پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا، تنہائی کا دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، مگر وہ بھی نبی نہیں۔ حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا تو وہ جناب عمر ہوتے۔ ان کو یہ رب نے صلاحیتیں عطا کی ہیں، یہ حکمتیں بصیرتیں، مگر چونکہ میرے بعد نبی کوئی نہیں اس لیے عمر بھی نبی نہیں، حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، وہ عظیم ہستی جن کو حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ انہی حضرت مولا علی شیر خدا کو میرے سرکار نے فرمایا علی تجھے مجھ سے وہ نسبت حاصل ہے جو جناب ہارون کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، ولیکن لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد نبی تم بھی نہیں ہو، کوئی نبی نہیں میرے بعد۔ یعنی علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو حضور نے اپنا بھائی بنایا اور فرمایا تمہیں وہ نسبت حاصل ہے جو حضرت ہارون کو اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی ہارون علیہ السلام، اگرچہ ان کا وصال پہلے ہو گیا تھا مگر طے یہ تھا، مگر حضور نے فرمایا اے علی تجھے مجھ سے نسبت وہ ہے مگر میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ میں دنیا سے چلا جاؤں اور کوئی تمہیں نبی کہے نہ، یہ نہیں ہوگا۔ امام حسین پاک کی شان کتنی ہے، پچھلا پورا مہینہ ہم نے اسی پہ گفتگو کی، حضور کے بعد نبی نہیں ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری کی شان کتنی ہے، بڑی شان ہے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی شان کتنی ہے، بڑے بڑے عظیم اولیاء، بڑے بڑے عظیم صحابہ، عظیم اہل بیت اطہار، مگر یہ شان نبوت اور شان ختم نبوت یہ صرف اور صرف مصطفیٰ کریم حضور کی ذات و برکات کے ساتھ خاص ہے۔
حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ابو بکر صدیق امت کے افضل ترین آدمی جب وہ نبی نہ بن سکے جن کو دیکھ کے شیطان رستہ بدلتا ہے، جب وہ حضرت عمر فاروق جن کو حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو یہ، جب وہ نبی نہ بن سکے، وہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جن کو حضور نے اپنا بھائی کہا، جب وہ نبی نہ ہو سکے تو پھر بعد میں کوئی انگریزوں کا پٹھو بن کر 8ویں میں فیل ہو کر اور اسکول میں کان پکڑ پکڑ کر مار کھا کر اور پھر انگریزوں کی چاکری میں کتابیں لکھ کر آنکھ کا کانا بھی ہو، علم کا کوجا بھی ہو، ککھ پلے نہ ہو، اور پھر وہ کہے کہ میں نبی ہوں، اس سے بڑا جھوٹا انسان کائنات کا کون ہوگا؟ آپ دیکھیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلے کو کھول کھول کر بیان کر دیا۔ حضور نے فرمایا میرے بعد نبوت اور رسالت منقطع ہو گئی، قیامت تک میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ یاد رکھیے، قادیانی مرزئی اس صدی کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ان شیاطین کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان بچوں کے ذہن کو گمراہ کریں، کسی نہ کسی طریقے سے ان کے لیے رستہ نکالیں جھوٹے نبی کا۔ تو وہ اکثر بچوں کو قابو کرنے کے لیے، پھنسانے کے لیے کہہ دیتے ہیں تم جو کہتے ہو کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، اور ساتھ تمہارے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، تو نبی تو آ گئے، تم کہتے ہو نبی ہے نہیں حضور کے بعد، تو پھر ادھر سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہو کہ انہوں نے قیامت سے پہلے آنا ہے۔ تو اس کا جواب بھی ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، میں پہلے بھی بار بار یہی کہہ چکا ہوں کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ نیا نبی، بات سمجھ میں آئی؟ عیسیٰ علیہ السلام تو حضور سے پہلے آئے ہیں۔ معراج کی رات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے پیچھے جتنے نبیوں نے نماز پڑھی ہے وہ سارے وہاں پہ اکٹھے ہو گئے۔ حضور فرماتے ہیں فقدمنی جبریل، سارے نبیوں نے وہاں پہ با جماعت میرے پیچھے نماز ادا کی، مجھے آگے کھڑا کیا، نبیوں نے تقریریں کی، سب نبیوں نے جہاں جہاں جس نبی نے بھی بیان کیا، تو نبیوں کے بعد آخری خطبہ میرا تھا۔ تو حضور نے اس آخری خطبے میں بھی اپنی شان بیان کی کہ میں وہ ہوں جس کو رب نے سارے جہانوں کی رحمت بھی بنایا ہے، جس کو رب نے خاتم النبیین بھی بنایا ہے۔ تو ختم نبوت کا جس وقت حضور نے سارے نبیوں کے اس مجمع میں اعلان کیا تھا، ہم کہتے ہیں مرزیو وہاں تمہارا کدھر تھا؟ وہاں نبی تو سارے اکٹھے ہو گئے، مہر تو لگ گئی، حضور نے آخری بیان کر دیا، اس سے پہلے جتنے نبی تھے وہ سارے کے سارے بھی دوبارہ آ جائیں تو ختم نبوت پہ فرق نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہمارا دعویٰ ہے حضور کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اور دوسری بات بھی بیان کر دیں، عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے نا، ذرا یہ بھی تو پوچھو کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی کنارے پہ اتریں گے اور سیڑھی منگوا کے پھر جب نیچے اتریں گے تو نیچے حضرت امام مہدی کھڑے ہوں گے، اور امام مہدی مصلی پہ آ چکے ہوں گے، مگر جب دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی آ گئے ہیں تو مصلی چھوڑ کے پیچھے ہو جائیں گے اور دعوت دیں گے اے اللہ کے نبی، اے عیسیٰ علیہ السلام آپ آگے تشریف لائیں، جماعت آپ کروائیں، کیونکہ آپ نبی ہیں، نبی کا درجہ امتی سے ہر حال میں افضل ہوتا ہے، تو میں تو حضور کی اولاد میں سے ہوں، حضور کا امتی ہوں، آپ نبی ہیں، آپ آگے مصلی پہ آئیں، جماعت آپ کروائیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ہاں میں نبی ضرور ہوں، مگر آج میں نبوت کے ساتھ نہیں آیا، میں نئی وحی لے کر نہیں آیا، آج میں مصطفیٰ کریم حضور کا امتی بن کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو جو بھیجا ہے تو یہ بھی حضور کی ختم نبوت ہی کی دلیل ہے۔
ورنہ اللہ تعالیٰ کسی اور کو بھی بھیج سکتا تھا، وہ تو قادر ہے نا، وہ بعد میں کسی اور کو بھی بھیج سکتا تھا، مگر رب نے فرمایا نہیں، چونکہ حضور آخری نبی ہیں اس لیے ہم کسی نئے کو نہیں بھیجیں گے، جو پہلے آ چکے انہی کو دوبارہ بھیجیں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے پاس مسیلمہ کذاب آیا تھا، وہ بدبخت خبیث مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے حضور سے آ کے کہا تھا کہ ایسا کر لیں، شہروں کی نبوت آپ رکھ لیں، دیہاتوں کی نبوت مجھے دے دیں، میں بھی اپنے قبیلے کا سردار ہوں تو اپنے علاقے میں وہاں پہ میں بھی کچھ کام کروں گا، شہروں کی نبوت آپ رکھ لیں، مدینہ کی، مکہ کی، دیہاتوں کی جو ادھر میں اپنا کام چلاؤں گا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے دست مبارک میں مسواک تھی اس وقت، آپ نے فرمایا بدبخت، اگر تو میرے پاس مہمان بن کے نہ آیا ہوتا تو میں تیرا کوئی اور علاج کرتا، مگر چونکہ تو اس وقت مہمان بن کے آیا ہے، اور حضور سے بڑا خاندانی کون ہوگا کہ میرے گھر پہ آئے ہوئے ہو، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ رہی نبوت تو حضور نے فرمایا یہ جو میرے ہاتھ میں مسواک ہے، نبوت تو بہت بڑی بات ہے، میرے ہاتھ میں جو مسواک ہے تم اس مسواک کے حقدار بھی نہیں ہو، نبوت تو بہت بڑی بات ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا میرے دنیا سے جانے کے بعد مسیلمہ کذاب کا منہ تم نے بند کرنا ہے، اس کا تم نے علاج کرنا ہے۔ حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لشکر تیار کیا، اس لشکر کو تیار کر کے آپ نے میدان یمامہ کی طرف بھیجا، جنگ یمامہ ہوئی۔ یہ بات بچے بچے کے ذہن پہ نقش ہونی چاہیے، میرے نبی کی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کی جو جنگیں ہیں، کچھ جگہ پہ آپ نے لوگوں کو بھیجا، کچھ جگہ پہ آپ خود شریک ہوئے۔ جن جنگوں میں خود شریک ہوئے انہیں غزوہ کہا جاتا ہے، جہاں آپ نے بندے اپنے بھیجے انہیں سرایا کہا جاتا ہے۔ حضور کی کل جنگیں، کل سرایا، کل غزوات ملا کر دیکھیں تو 83 بنتے ہیں۔ کتنے؟ 83 جنگوں میں کل 259 مسلمان شہید ہوئے۔ کتنے؟ 259 مسلمان 83 جنگوں میں شہید ہوئے۔ اور حضور کے بعد یہ جو ختم نبوت کی جنگ تھی، اس ایک جنگ میں 1050 سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے ختم نبوت کے لیے۔ 83 جنگوں میں 259 اور ایک ختم نبوت کے تحفظ کے لیے 1050 سے زیادہ۔ 700 قرآن کے قاری شہید ہوئے، 70 قرآن کے حافظ صحابہ تھے، قرآن کے حافظ صحابہ 70 وہ شہید ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے غزوہ بدر جب ہوا تو اس وقت جب غزوہ احد ہوا، بعد میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر خندق کے بعد روک دیا کہ جو بدری صحابہ ہیں، صحابہ کرام نے مل کر فیصلہ کیا کہ جو بدر میں شریک تھے نا وہ عظیم صحابہ، اب انہیں کہیں کہ آپ جنگوں میں نہ جایا کریں۔ کیوں؟ بھائی آپ نے فرشتے اترتے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اب آپ نشانیاں ہیں، پرانے بابے ہیں نا، بزرگوں کی قدر کیا کریں۔ البرکۃ مع اکابرکم، حضور فرماتے ہیں برکت تمہاری بزرگوں کے ساتھ ہے، اپنے بابوں کے پاس بیٹھا کرو، ان سے کچھ لیا کرو۔ تو فیصلہ کیا صحابہ کرام نے مل کر کہ جو جنگ بدر میں، غزوہ بدر میں جو صحابہ تھے انہوں نے فرشتے اترتے دیکھے تھے، ان کو نا عزت کے طور پہ بس تبرک کے طور پہ رکھا جائے۔ اور یہ فیصلہ کر لیا کہ اب آپ نے کسی جنگ میں نہیں جانا، آپ نے جو کرنا تھا کر دیا، اب ہمارے بچے کافی ہیں، اب نئے مجاہدین، اب نئے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، آگے جناب تابعین، وہ تیار ہو گئے ہیں، اب آپ نے نہیں جانا۔ مگر یاد رکھیے صحابہ رک گئے، بدری صحابہ پھر جنگوں میں نہیں جاتے تھے، مگر جب حضور کی ختم نبوت والی جنگ آئی تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا یہ مسئلہ بہت بڑھ گیا ہے، اب کوئی بدر میں ہے یا احد میں ہے، خندق میں ہے، احزاب میں ہے، حنین میں ہے، جو بھی حضور کا صحابی اور غلام ہے اس جنگ میں حضور کی ختم نبوت کے لیے ساتھ چلے گا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ کتنا اہم مسئلہ ہے۔
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور تو حضور ہیں، یہ مسئلہ تو اتنا پختہ ہے کہ میرے سرکار فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، قرآن کی 100 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پوری کائنات کے لوگوں، میں نے تم سب کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، بلکہ حضور فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، جو شے مخلوق ہے رب نے مجھے اس کا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ جو شے بھی مخلوق ہے، آسمان بھی مخلوق ہے، زمین بھی مخلوق ہے، فرشتے بھی مخلوق ہیں، حوریں بھی مخلوق ہیں، شرق غرب شمال جنوب بھی مخلوق ہیں، شجر حجر بھی مخلوق ہیں، پتا پتا ڈالی ڈالی ذرہ ذرہ دریا دریا، جو کچھ بھی مخلوق ہے مصطفیٰ کریم ہر ایک کے لیے رسول بن کے آئے ہیں۔ ایک دن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور جا رہے ہیں، مقام خیبر ہے، خیبر کو فتح کیا، فتح کرتے ہوئے ایک دراز گوش جسے ہم گدھا کہتے ہیں، اس نے حضور کو دیکھا تو آ کے حضور کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ جب اس حمار، اس گدھے نے، اس دراز گوش نے حضور کا طواف کیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ شفقت فرمائی، اس کی طرف دیکھا، اس نے بھی حضور کی طرف دیکھا تو کچھ بولنے لگا۔ رب کی بارگاہ میں عرض کیا ہوگا نا، یا اللہ مجھے زبان دے، میں تیرے حبیب سے کوئی باتیں کروں۔ رب نے زبان دے دی۔ میرے سرکار نے پوچھا یہ تم طواف کیوں کر رہے ہو، یہ چکر کیوں لگا رہے ہو؟ اس نے عرض کی میں جان بوجھ کے کر رہا ہوں حضور۔ فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ مسمک یا حمار؟ اس نے کہا اسمی یزید بن شہاب، ابن شہاب میرا نام ہے۔ اچھا، حضور نے فرمایا یہ تم چکر کیوں لگا رہے ہو؟ تو عرض کرنے لگا حضور اخرج اللہ من نسل جدی 60 حمارا، دراصل یہ حضور جو آپ کا طواف کر رہا ہوں نا، چکر لگا رہا ہوں، اللہ نے میرے آباء و اجداد میں 60 گدھے پیدا کیے، 60 حمارا، کتنے گدھے؟ 60 گدھے پیدا کیے۔ فَكُلُّهُمْ لَمْ يَرْكَبْهُمْ إِلَّا نبی، حضور میرا خاندان بڑی برکت والا ہے، میرے آباء و اجداد میں جو 60 گدھے گزرے ہیں ان میں سے ہر ایک کے اوپر کسی نبی نے سواری کی ہے۔ فَكُلُّهُمْ لَمْ يَرْكَبْهُمْ إِلَّا نبی، ہر ایک پہ نبی نے سواری کی ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا اب تو کیا چاہتا ہے؟ حضور میں یہ چاہتا ہوں میرے بڑے جو تھے آباء و اجداد ان پہ نبیوں نے سواری کی ہے، میں آخری ہوں، ولا من الانبیاء غیر، گدوں میں حضور میں آخری رہ گیا ہوں، نبیوں میں آپ آخری رہ گئے۔ گدے کو بھی پتا ہے، ہاں ایک یافور اس کا نام ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ حضور آخری ہیں، اس سے بڑا کھوتا اور گدھا کون ہوگا جو جس کو ابھی تک نہیں پتا چلا کہ حضور آخری نبی ہیں۔ بھائی جانور تو جانتے ہیں۔ حضور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضور گدھوں میں میں آخری رہ گیا ہوں، نبیوں میں آپ آخری رہ گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا تو چاہتا کیا ہے؟ حضور میں یہ چاہتا ہوں جیسے میرے بڑوں کو نبیوں نے شرف بخشا، آپ مجھے شرف بخشے، مجھ پہ سواری فرمائیں۔ میرے سرکار کو وہ پسند آ گیا، اور نگاہ یار جسے چن لے اس گدھے کی کیا شان ہوگی، اس یافور کی کیا شان ہوگی جس پہ میرے آقا کی نگاہ کرم پڑ گئی۔ میرے سرکار نے فرمایا اچھا یہ بتا مجھ سے پہلے بھی تجھ پہ کسی نے سواری کی ہے؟ تو رونے لگا۔ اس نے عرض کی جی حضور، آپ سے پہلے میرا مالک ایک یہودی تھا، میرا مالک ایک یہودی تھا، وہ مجھ پہ سواری کرنے کی کوشش کرتا تھا، کنت اعصر به عمدا، جب بھی میرے اوپر بیٹھنے لگتا تھا تو میں اسے دھکا دے کر ٹانگ مار کر اسے دور کر دیتا تھا۔ میں نے اس یہودی کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیا۔ بھئی کیوں نہیں ہونے دیا؟ حضور مجھے اندازہ تھا
کہ مجھ پہ آپ نے سواری کرنی ہے مجھ پہ آپ نے سواری کرنی ہے، میں نے کسی یہودی کو اپنے اوپر نہیں بیٹھنے دیا۔ اچھا حضور نے فرمایا اچھا جب تو اسے گرا دیتا تھا تو وہ تیرے ساتھ سلوک کیا کرتا تھا؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی مدارج النبوہ پڑھ کے دیکھ، سار وہ رونے لگا، عرض کرنے لگا حضور یہ ذرا میری پشت کے اوپر دیکھیں نا کیا ہے۔ تو حضور نے دیکھا تو پشت کے اوپر ابھرے ہوئے ابھار نظر آئے۔ حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کی حضور کان یجیع بطنی ویضرب ظہری، جب میں اسے گرا دیتا تھا تو وہ ڈنڈے مارتا تھا، وہ یہ دیکھیں یہ ابھرے ہوئے ابھار اس کے ڈنڈوں کے ہیں، مجھے یہ سزائیں دیتا تھا، مارتا تھا، مگر میں نے بھی قسم اٹھائی تھی میرے اوپر سواری کریں گے تو آمینہ کے لال کریں گے، کسی یہودی کو اپنے اوپر نہیں بیٹھنے ہے کہ اس نے ہمیں ایک سبق بھی دیا ہے، بڑا پیارا سبق ہے، کاش کوئی سمجھے۔ اس ہمار نے، اس یافور نے، اس دراز گوش نے ہمیں سبق دیا ہے کہ بھوکے رہ لینا، پیاسے رہ لینا، تکلیفیں برداشت کر لینا، یہودیوں کو اپنے کندھوں پہ نہ بٹھانا۔ یہ یہودیوں کے بچے جب تمہارے کندھوں پہ بیٹھ جائیں گے نا تو پورے ملک کا ستیہ ناش کر دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے۔ ایک سبق اس نے دیا، بھوکے رہ لو، پیاسے رہ لو، مصطفیٰ کریم کی ذات کے ساتھ وفا کرتے رہنا، حضور کی امید پہ زندہ رہنا۔ ایک دن آئے گا جب حضور تم پہ سواری فرمائیں گے، حضور تم پہ کرم فرمائیں گے، تم پہ آ کے نگاہ کرم فرما دیں گے۔ میرے سرکار خوش ہوئے، حضور اس پہ بیٹھے اور تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا میرے سرکار کو لے کے مدینہ طیبہ کی طرف گیا۔ حضور نے فرمایا تم تو یافور ہو، انت یافور، یعنی ہرنی کا وہ بچہ جو دوڑنے میں اپنی مثال نہ رکھتا ہو۔ فرمایا تو گدھا نہیں ہے، تو تو ہرنی کا بچہ ہے۔ حضور نے اس کی کیفیت ہی بدل دی۔ اچھا جب وہ مدینہ طیبہ میں چلا گیا، عاشق تھا نا حضور کا، وہاں جا کے حضور نے پتہ کیا کیا؟ وقت تو اپنے اختتام کو پہنچ گیا، میں ایک بات کرنی ضروری سمجھتا ہوں۔ سرکار فرماتے تھے اسے ایسی جگہ پہ باندھو میں اسے دیکھتا رہوں، یہ مجھے دیکھتا رہے۔ اچھا جب اسے ادھر ادھر کر دیا جاتا تو وہ رونا شروع ہو جاتا، یعنی وہ ٹانگیں مارتا، چیختا، چلاتا، تڑپتا۔ مسجد کے اندر باندھتے ہیں تو مسجد کا خیال ہے، باہر باندھتے ہیں تو اس کو دیدار نہیں ہوتا تو روتا ہے۔ تو میرے سرکار نے فرمایا مسجد نبوی کی دیوار میں 2 سوراخ کر دیں، اس کو باہر باندھے، ان سوراخوں سے یہ مجھے دیکھتا رہے، میں اسے دیکھتا رہوں۔ پھر بھی کبھی کبھی وہ رونا شروع ہو جاتا تو صحابہ پوچھتے آقا یہ اب کیوں رو رہا ہے؟ تو حضور فرماتے وہ فلاں صحابی نا آگے وہ سوراخوں کے آگے کھڑا ہو گیا، اسے سائیڈ پہ کر دے۔ کبھی وہ دیکھتا، کبھی میرے حضور بھی دیکھتے۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹن والے، آپ تڑپے، آپ کہتے ہیں جے میں ویکھاں تے سونا ویکھے ناہی، تے جے میں نہ ویکھاں او ویکھے، ایڈی قسمت او کتھوں میری، او میرے ویکھن دے وچ ویکھے، تے یار تے تیرے اندر وسدا او تینوں ایویں پین بھلیکھے، سائیں غلام فریدا او بوئے یار دے مریے، او ویکھے یا نہ ویکھے۔ سائیں غلام فریدا بوئے یار دے مریے، بس او ویکھے یا نہ ویکھے۔ میرے سرکار کو جب بھی ضرورت پڑتی تھی تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو کسی صحابی رسول کو بلانے کی ضرورت پڑتی، اس کا نام تھا سفیر مصطفیٰ۔ حضور اس کے کان میں کہہ دیتے فلاں کو بلا کے لے آؤ بھائی، فلاں کو لے آؤ۔ ابن کثیر نے بھی لکھا البدایہ میں کان یذهب الی بیتہ ویقرئہ برأسہ، حضور کہتے فلاں کو بلا کے لے کے آؤ، سلمان کو بلا کے لے کے آؤ، معاذ کو بلا کے لے کے آؤ۔ اس کے کان میں نام لیتے کان یذهب الی بیتہ، یہ دراز گوش گدھا مبارک یہ سیدھا اسی صحابی رسول کے گھر پہ جاتا، دروازے پہ جا کے یقرئہ برأسہ، اپنا سر مارتا، وہاں سر سے اشارہ کرتا دروازے کو،
اندر کچھ پتا چلتا بھی کوئی دستک دے رہا ہے، اندر سے وہ متعلقہ بندہ نہ نکلتا، دوسرا نکلتا تو یہ چہرے سے اشارہ کر دیتا نہیں بھائی دوسرے کو بھیج. اور جس کو حضور نے بلایا ہوتا جب وہ آتا تو اسے اپنے چہرے سے گردن سے اشارہ کرتا، چل چل تجھے مصطفیٰ بلا رہے ہیں اشارہ کرتا چل تجھے حضور بلا رہے ہیں. وہ اشارہ کرتا، وہ صحابی رسول پیچھے پیچھے، آگے آگے وہ دراز گوش، پیچھے پیچھے صحابی رسول ہاتھ باندھ کے بھئی حضور کا سفیر آ گیا ہے، سرکار کی بارگاہ میں اسے وہ لے کے آتے. جس دن میرے آقا کا وصال ہوا، میرے آقا جس دن دنیا سے گئے تو وہ گدھا مبارک، وہ دراز گوش یافور، اسے جب پتا چلا تو وہ بھی حضور کو دیکھنے آیا. جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ یافور آ رہا ہے تو سب سائیڈ پہ ہو گئے، سب نے رستہ دے دیا. وہ آیا حضور کی چارپائی کے قریب آ کے اس نے سرکار کا چہرہ دیکھا، آنکھوں سے جڑیاں لڑیاں جاری ہیں، اور اسی قدموں پہ بیک قدموں پہ پیچھے ہٹا اور دوڑتا ہوا اسی دن. وہ ابن الحسین بن نہیان ایک شخص تھا، اس کے گھر کے باہر ایک کنواں تھا، اس فرتے غم میں اسے پتہ نہ چلا اور اس کنویں میں چھلانگ لگا دی. اور اسی دن جس دن حضور دنیا سے گئے اسی دن وہ بھی عاشق سچا دنیا سے چلا گیا. میرے آقا کا قرب اگر کسی ہمار کو مل جائے، کسی گدھے کو اگر حضور کا قرب مل جائے تو اسے پہچان ہو جاتی ہے یہ کون ہے، اس کا گھر کیا ہے، یہ کہاں رہتا ہے، اسے شعور ہو جاتا ہے، اس کا علم اتنا بڑھ جاتا ہے. تو جن کو حضور نے اپنے بازو میں رکھا ہوا ہے، جن کو اپنے قرب کی وہ برکتیں ہیں، ان کا مقام و مرتبہ اور ان کی شان کیا ہوگی. میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کا مسئلہ ختم نبوت تو وہ عظیم ہے جس کو جنگلوں کے درندے اور میدانوں کے پرندے اور گھروں میں پلنے والے جانور وہ بھی جانتے ہیں. کیسا بدبخت وہ انسان ہے جسے آج تک حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آ سکا. اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہمیں اسی عقیدے پہ زندہ رکھے اور اسی عقیدے پہ موت عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.